بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو سیکنڈ ایئر میں سبق محسن محلہ کا مطالعہ کریں گے، جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے افسانہ ہے، اور اس کو جناب معروف مصنف اشفاق احمد صاحب نے لکھا ہے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس پر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ ماسٹر الیاس کب اس محلہ میں آیا تھا اور کب اس نے یہ کوٹری کرائے پر لی تھی، لیکن اس بات کا ہر ایک کو علم تھا کہ ماسٹر الیاس مہاجر ہے، یعنی مائیگریٹڈ ہے، اور اس کا تعلق امبالے کے کسی علاقے سے ہے، کیونکہ وہ بولی ہی ایسی بولتا ہے جو امبالے میں بولی جاتی ہے۔ ماسٹر الیاس کرائے کی کوٹری میں رہتا ہے اور اس کے پاس محلے کے لڑکے گنتی سیکھنے، پہاڑے کہنے اور تختی لکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اس کے پاس 2 لڑاکا بٹیر اور ایک اصیل مرغ تھا۔ بٹیر تو پنجروں میں بند رہتے تھے، لیکن اصیل مرغا اس کی کوٹری کے دروازے سے ذرا دور کھڑا رہتا تھا۔ ماسٹر الیاس نے مرغے کی ایک ٹانگ میں پیتل کا چھلا ڈال کر اس سے مضبوط ڈور باندھ رکھی تھی، اور اس ڈور کا دوسرا سرا اپنی کوٹری کی دہلیز میں میخ ٹھوک کر اس سے باندھ رکھا تھا۔ محسن محلہ کے سبھی لوگ ماسٹر الیاس کی عزت کرتے تھے اور اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے۔ ماسٹر جی کچھ اور کام بھی کرتے تھے، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ شاید وہ سبزی منڈی میں منشی گیری کرتے تھے، یا کسی دور کے محلے میں پھیری لگاتے تھے، یا کسی کارخانے میں رنگ و روغن کی دہاڑی کرتے تھے۔ کوئی اس کی بابت اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا سب کو معلوم تھا کہ ماسٹر الیاس کی گزر بسر ذرا تنگی ترشی سے ہوتی ہے، یعنی بڑی مشکل سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے۔ دراصل ماسٹر صاحب سیدھے آدمی تھے، ان کو زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ کچھ تو ان کی شکل ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں محبت یا ہمدردی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تھا، اور کچھ ان کی گفتگو اس انداز کی ہوتی تھی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کرتے تھے، شیخی نہیں بگاڑتے تھے، یعنی شو آف بھی نہیں کرتے تھے، کسی کو خوف زدہ نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کسی کو ان کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ ان کی گفتگو میں گرامر کی اور علم بیان کی بہت سی غلطیاں ہوتی تھیں، اور سننے والا جھلا کر ان کی صحبت چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اتنے سیدھے اور اس قدر بے پیچ تھے کہ انسان ہی نہیں لگتے تھے، سارے محلے پر اور ساری سوسائٹی پر ایک بوجھ سا لگتے تھے، اور چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنا، یعنی تعلق بنانا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کوئی بھی ان کا دوست نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھتے تھے۔ سردیوں کی ایک شام مالک مکان نے ماسٹر الیاس کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور دھمکی دی کہ اگر اس نے 3 دن کے اندر اندر پچھلے 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ ادا نہ کیا تو وہ اس کا سامان نکال کر باہر پھینک دے گا۔ ماسٹر جی کی خوف کے مارے گھگی بن گئی، کیونکہ ان کے پاس 180 روپے یک مشت موجود نہیں تھے۔ یک مشت میں اکٹھے صرف 40 روپے تھے، جن کے ساتھ 10 کا ایک نوٹ اور پرو کر انہوں نے 50 بنا لیے تھے۔ پہلے تو مالک مکان 25 30 40 50 لے کر آگے کی تاریخ دے دیا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ تڑنگ ہو گیا، یعنی اس نے وہ جو ہے وہ غصے ہو گیا ایک طرح سے، یعنی اکڑ گیا وہیں پہ۔ اس نے دھاگے میں پرے ہوئے 50 روپے اصیل مرغے کے آگے پھینک کر کہا، جا اوئے، میں نہیں لیتا، مجھے پورے 180 کر کے دے۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو ماسٹر الیاس نے 50 روپے فرش پر سے اٹھا کر اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈال لیے، اور پھر اپنی کوٹری کے اندر جا کر چارپائی پر دکھی سے ہو کر بیٹھ گئے، اور شدید غم کے باعث ان کی گھگی بن گئی، یعنی خوف سے سانس کا رک جانا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ روئے بغیر کسی شخص کی گھگی بن گئی ہو۔ وعدے کے مطابق مالک مکان نے ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ ماسٹر صاحب کی چارپائی ٹرانسفارمر والے 2 کھمبوں کے بیچ لگا دی گئی، اور ان کا باقی سامان اس کے ارد گرد چن دیا۔ اس نے کوٹری کو نیا چینی تالا لگایا اور سکوٹر پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس محلے سے کافی دور تھا، اور وہ اپنی کوٹریوں کا کرایہ وصول کرنے ماہ بماہ آیا کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب نے ایک رات جوں توں کر کے ٹرانسفارمر کے نیچے گزاری، اور اگلے دن شیخ کریم نواز کی حویلی پہنچ کر اس سے 200 روپے ادھار کے طلبگار ہوئے۔ شیخ صاحب نے ماسٹر صاحب کو نیک دل، سادہ لو اور مرنجان ورن شخص سمجھ کر ڈرخا دیا
کیونکہ ایسے احمق لوگوں کو زیادہ رقم دینا اچھا نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسماعیل بزاز کی دکان پر گئے۔ بزاز مطلب جو کپڑے کا کام کرتے، اور رقم میں کمی کر کے 150 کا سوال کر ڈالا۔ اس نے بھی معذرت کر لی۔ محلے کا کوئی نائی، حلوائی، کسائی، ڈاکٹر، وید، وکیل، ماسٹر صاحب نے نہیں چھوڑا، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان لوگوں کو شدید مہنگائی نے گھیر رکھا تھا اور ان کے پاس ادھار دینے کو کچھ بھی باقی نہ تھا۔ جس دن ماسٹر ریاض نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی نبض دکھائی، اس روز انہیں ٹرانسفارمر کے نیچے سوتے 8واں دن تھا۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھا اور کہا، ماسٹر صاحب نمونیا ہے، میں آپ کو پڑیا تو دے دیتا ہوں، لیکن کسی اور کو بھی دکھا لیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا، بہت اچھا، اور گرم دودھ پینے جبار حلوائی کی دکان پر چلے گئے۔ انہوں نے دودھ پی کر اپنی نبض جبار کو دکھائی اور پھر گڑ گڑا کر اسے 200 روپے قرض کے درخواست کی۔ جبار ہنس پڑا۔ اس کو پتہ تھا کہ ایسے الو کو کوئی 1 روپیہ بھی ادھار نہیں دے سکتا، اور یہ پورے 200 مانگ رہا ہے۔ جب ایسی انہونی بات ہو تو ہر ایک کو ہنسی آ جاتی ہے۔ اس وجہ سے جبار بھی ہنس پڑا تھا، ورنہ عام زندگی میں بہت کم ہنستا تھا۔ مسلسل 3 دن تک ماسٹر الیاس اپنی رضائی سر پر اگلو کی طرح اوڑھ کر چارپائی پر بیٹھے رہے، جو کہ یہ وہاں سے گزرتا السلام علیکم کہہ کر یہ ضرور پوچھتا، کیوں جی ماسٹر جی، دھوپ سینکی جا رہی ہے؟ اور ماسٹر جی اندر سے بند آواز میں جواب دے، ہاں جی تھوڑی سردی لگ رہی تھی۔ چوتھے روز فجر کی اذان کے وقت جب ماسٹر صاحب فوت ہو گئے تو محسن محلہ کے ایک شخص کو ان کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ ناشتہ کا وقت ختم ہونے تک ہر شخص خاموشی اور دکھ کے کنویں میں لپٹ کر دھوپ میں جا کھڑا ہوا۔ ماسٹر جی کے بٹیروں کو کٹورا بھر گنگنی یعنی نرم اناج ہوتا ہے، اور ان کے مرغے کو آٹے کی آب خورا گولیاں بھر کر ڈال دی گئیں۔ شیخ کریم نواز اپنی حویلی سے نکل کر ٹرانسفارمر کے نیچے آ بیٹھے۔ یہاں لوگوں نے بڑی سی دری بچھا دی اور 2-3 تازہ اخبار لا کر رکھ دیے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہوئے۔ شیخ کریم نواز نے 200 روپے نکال کر سعید اور بلال کو اسکوٹر پر بھیجا کہ جا کر قبر کا بندوبست کریں۔ 300 روپے بابو جلال کو دیے کہ اس رحمت کو ساتھ لے جا کر لٹھے، کافور، عرق گلاب اور پھولوں کا بندوبست کریں۔ جبار حلوائی نے دودھ پتی کا ایک پتیلا کاٹ کر صف پر پہنچا دیا۔ لوگوں نے ماسٹر صاحب کی رسم کل کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے محسن محلہ کے لوگوں نے 811 روپے جمع کر کے شیخ کریم نواز صاحب کے پاس محفوظ کرا دیے۔